بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاة والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ بلقیس حجرۃ تقدیس الجلال ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام المعصومین ام العلوم ام الہدیٰ ام الحسن ام الحسین ام المحسن و ام ابیہا السیدہ فاطمہ الزہراء صلوات اللہ علیہ ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد دعا ہے مالکان عزت بارگاہ عزت میں ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے آقا زادی آج کی اس عبادت کا بہتر سے بہتر اجر اس عزاداری کے بانیان کے نام اعمال میں درج فرمائے حاضرین و حاضرات کی جتنی بھی شرعی حاجات ہیں وہ مستجاب فرمائے موت کی ہچکی ہو صبح پہ ورد علی ولی اللہ جاری فرمائے قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے قیامت کی صبح ہو شفاعت شبیر نصیب فرمائے وارث کے ظہور میں تاجیل فرمائے دعائیں قبولیت تک پہنچائیں سہارا ضرور کریں بلند آواز سے صلوات پڑھیں اللہ صلی اللہ اجازت ہے جن کو شروع کیا جا سکتا آج کا دن تاریخی حوالے سے ایک معتبر ترین دن کہ آج حسین علیہ السلام نے مکہ کو چھوڑ دیا حسین علیہ السلام کے مکہ چھوڑنے کا راز کیا تھا اور حسین علیہ السلام نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا سب سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ اکثر احباب جیسا کہ بزرگ نے بھی سوال کیا اور دوران سوال یہ کہا کہ احرام کیوں توڑے یہ لفظ آج کے بعد آپ نہیں کہیں گے کہ حسین نے احرام توڑے احرام توڑنا حرام عمل ہے حسین نے حج کو عمرے میں تبدیل کر دیا شریعت کا وارث شریعت کا مالک حجت ہونے کی حیثیت سے یہ عمل سرزد کر سکتا تھا امام حسین علیہ السلام 26 رجب کو دربار ولید میں انکار کر کے آئے تھے کہ میں بیعت نہیں کروں گا تھوڑی تمہید میں پڑھنا چاہوں گا 26 رجب کو حسین ابن علی نے کہا کہ میں انکار نہیں کروں گا بیعت نہیں کروں 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا 3 شعبان کو حسین مکہ پہنچ گئے شعبان کا پورا مہینہ مکہ میں رہے رمضان مکہ میں رہے شوال مکہ میں رہے ذیقعدہ مکہ میں رہے ذی الحج کے آج کے دن تک امام حسین علیہ السلام مسلسل مکہ میں قیام پذیر رہے اتنے مہینوں میں مولا مظلوم کربلا کسی امتی کے گھر نہیں بلکہ اپنی نانی خدیجۃ الکبریٰ کے گھر میں وارث بن کے بیٹھے ہیں امام حسین علیہ السلام کا مکہ میں جو امام حسین نے رہائش اختیار کی وہ کسی کے گھر پہ نہیں جناب خدیجہ الکبریٰ کا مکہ میں اپنا ذاتی گھر تھا ایک بہت بڑی حویلی تھی امام حسین نے وارث بن کے اس گھر کے دروازے کو کھولا اور وہاں بیٹھے رہے 1053 خطبات مکہ موجودگی میں امام حسین نے دیے شریعت کے فتوے دیے امام حسین علیہ السلام مسلسل مکہ میں قیام پذیر رہے آج 8 ذی الحجہ جب پوری دنیا کے حاجی خانہ کعبہ میں حج پڑھنے کے لیے پہنچ رہے تھے تو حسین ابن علی نے آج ہی کے دن مکہ کو کیوں چھوڑا جب حسین جانتے تھے کہ میں نے حج نہیں پڑھنا تو حسین یکم ذی الحج کو کیوں نہیں گئے
حسین زکات کے مہینے میں کیوں نہیں گئے؟ حسین عین حج کے موقع پہ وہاں سے کیوں جا رہے ہیں؟ بس یہ راز میں نے پڑھنا ہے، آج کے دن جانے کا حسین کا راز کیا تھا۔ تھوڑی تمہید سے گزار رہا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام ملک صاحب مسلسل جو میرے واجب الاحترام برادر ملک منظر مہدی صاحب اللہ حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے، ان کی مجبوری کہ انہوں نے بھی آگے پہنچنا ہے، جلدی انہیں بھی ہے، لہٰذا میں کوشش کروں گا جلدی ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ احباب کے سامنے اپنے حصے کی نوکری ادا کروں۔ امام حسین علیہ السلام نے آج ہی کے دن مکہ کیوں چھوڑا؟ وجہ کیا تھی؟ حسین آج ہی کے دن مکہ سے کیوں نکلے؟ حسین دنیا کو حجت کی اہمیت بتانا چاہتے تھے، حسین انسانوں کو امامت کا اختیار بتانا چاہتے تھے۔ تو جو آپ میری طرف رکھیں گے صرف لوگ حج کے لیے کعبہ میں آ رہے تھے، امام حسین آج کا دن پڑھنے لگا ہوں، آج کا دن یہ لمحہ پڑھنے لگا ہوں۔ حسین اپنے نانی کے گھر سے نکلے، ساتھ مولا حسین کا ایک لشکر تھا، بدن پہ احرام تھے، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں دیتے دیتے حسین بالکل خانہ کعبہ کے قریب پہنچے۔ جو ہی حسین کعبہ کے قریب پہنچے حسین نے طواف کیا، پہلا طواف کرنے کے بعد دوسرا چکر کاٹا، دوسرے چکر میں آ کے حسین ابن علی نے اپنی دائیں طرف دیکھا، دائیں طرف ابو الفضل العباس چل رہے تھے۔ حسین نے صرف عباس کو دیکھا، صرف دیکھنا تھا، عباس کی آواز آئی، حسین کہتے ہیں کہ احرام کھول دو۔ حسین ابن علی نے بھی حکم نہیں کیا، غازی نے حسین کی آنکھ کا اشارہ سمجھا۔ حسین کے ساتھیوں نے احرام کو کھولا اور عمرے کی نیت سے طواف شروع کر دیا۔ جب عمرے کی نیت سے طواف شروع کیا تو آؤ سب سے پہلے سخی آباد سے پوچھیں کہ مولا آپ تو کعبہ کا طواف کر رہے تھے، آپ نے حسین کی آنکھ کے اشارے سے احرام کیوں کھولا؟ تو یقیناً عجب نہیں کہ آواز عباس آئے کہ کعبے کے چکر کاٹنے کا نام حج نہیں، حسین کی اطاعت کا نام حج۔ صرف کعبے کے گرد چلنے پھرنے کا نام حج نہیں ہے، جب حسین نے کہہ دیا ہے تو اب حج نہیں پڑھا جائے گا۔ ادھر مظلوم کربلا نے اشارہ کیا، حسین کے ساتھیوں نے عمرے کی نیت سے طواف کیا، عمرے کی نیت سے طواف کرنے کے بعد حسین ابن علی حدود حرم سے نکلنا شروع ہوئے۔ حسین کا حدود حرم سے نکلنا تھا، جب مسلمان طواف کعبہ میں مشغول تھے انہوں نے ایک دوسرے کو کہا حسین تو جا رہے ہیں، رسول کا بیٹا تو جا رہا ہے، زہرا کا لال تو جا رہا ہے۔ آخر حاجیوں کا ایک رش حسین کے پیچھے چلا، حسین حدود حرم سے باہر نکلے، حسین کے نوکر نے حسین کی سواری تیار کی، حسین گھوڑے کی زین پہ آئے، حسین اپنی سواری کو چلاتے چلاتے اس مقام پہ آ کے رکے جہاں رسول نے آخری حج پہ پلانوں کا ممبر بنا کے علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا۔ حسین نے قدیر پہ جگہ پہ آ کے اپنے گھوڑے کو روکا، پیچھے آنے والے قافلے کو دیکھ کے کہا میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو، حج کیوں نہیں پڑھتے؟ انہوں نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حسین نے کہا تم نے بیعت مانگی تھی، یزید کو خلیفۃ المسلمین سمجھ کے جاؤ۔ حسین اپنا اختیار بتاتا ہے، اگر تم نے جرت ہے میرے بغیر حج پڑھ کے دکھاؤ، اگر تم نے جرت ہے میرے بغیر طواف کر کے دکھاؤ۔ اب میرا سوال ہے مولویوں سے، کوئی مولوی آج مجھے قرآن کی حاشیے پہ لکھ کے دے کہ جن حاجیوں نے حسین کو چھوڑ کے حج پڑھا کیا ان کا حج ہو گیا تھا؟ کیا ان کی عبادت ہو گئی تھی؟ کیا ان کا طواف ہو گیا تھا؟ کہنے نہیں ہوا تھا۔ کیوں نہیں ہوا تھا؟ کہتے حسین چلا گیا تھا، حسین چلا گیا تھا۔ جس عبادت سے بیٹا نکل جائے اللہ وہ قبول نہیں کرتا تو جس سے باپ نکل جائے۔ حسین نے بتا دیا عبادت تب تک ہے جب تک حجت ہے۔ لکھے کوئی مولوی کہ وہ حج ہوا تھا، کیوں نہیں ہوا وہ حج؟ وہ حج کیوں نہیں ہوا؟ کعبہ بھی ہے، صفا و مروہ بھی ہے، مقام ابراہیم بھی ہے، رکن یمانی بھی ہے، آب زمزم بھی ہے، حاجیوں کے بدن پہ احرام بھی ہے، چہرے پہ داڑھی بھی ہے، زبان پہ لا الہ الا اللہ بھی ہے۔ حج کیوں نہیں ہے؟ حسین نہیں ہے۔ حسین ابن علی نے بتا دیا
کہ جب تک حجت موجود ہو تب تک عبادت ہے۔ حسین ابن علی نکلے، بالکل مولویوں نے آج کے دن کے حسین کے مقصد کو چھوٹا کیا۔ کیا کہا جاتا ہے میری قوم کو؟ کچھ لوگ احرام کے نیچے تلواریں چھپا کے آ گئے تھے، حسین اس لیے مکے سے چلے گئے، چھپی تلواریں دے کے چلے گئے۔ کربلا میں ننگی تلواریں تھی، وہاں کیوں اترے؟ کم از کم توہین حسین ابن علی تو نہ کرو کہ حسین تلواروں کی وجہ سے چلے گئے۔ حسین تلوار کی وجہ سے نہیں گئے، حسین کعبے کی وجہ سے گئے تھے۔ مولا حسین جب جانے لگے تو لوگوں نے کہا پھر کیا کہیں کہ آپ حج نہیں پڑھ رہے؟ اب حسین کو جلال آیا۔ حسین نے عباس کو دیکھا، عباس کعبے کی طرف چلے۔ آج کے دن یہ جس لمحے میں آپ بیٹھے نا، اس لمحے کی بات کر رہا ہوں، عباس کعبے کے قریب چلے۔ کعبے نے غازی کو آتے ہوئے دیکھا، کعبے نے اپنے شانوں کو جھکایا۔ عباس کعبہ کی چھت پہ آئے۔ اس علاقے میں اگر ادب سنا جاتا ہے تو میں لفظ تبدیل کرتا ہوں۔ کعبے کی چھت نے عباس کے قدم چومے۔ اس سے پہلے علی بھی کعبہ کی چھت پہ جا چکا، اس سے پہلے بلال حبشی بھی کعبہ کی چھت پہ گئے۔ جب فتح مکہ پہ رسول آئے تھے تو رسول نے کہا تھا بلال کعبے کی چھت پہ جا کے اذان دے۔ بلال کعبے کی چھت پہ جلدی جلدی چلے گئے۔ کعبے کی چھت پہ بلال کبھی دائیں کبھی بائیں دیکھ رہا تھا۔ رسول نے فرمایا بلال کسے ڈھونڈ رہا ہے؟ بلال دیکھ رہا، حکم ہوا تھا میں آ تو کعبہ کی چھت پہ گیا، لیکن زمین پہ کھڑا ہو کے اذان دیتا تھا تو چہرہ کعبے کی طرف کرتا تھا۔ اب آپ نے مجھے کعبے کی چھت پہ بھیج دیا ہے، اب مجھے بتائیں زمین کی طرف منہ کر کے اذان دو، آسمان کی طرف منہ کر کے اذان دو۔ علم عباس کی قسم ہے، کتابیں کہتی ہیں، نبی نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مجمع میں ڈھونڈ علی کہاں کھڑا ہے، مجمع میں ڈھونڈ علی کہاں کھڑا ہے۔ جہاں علی کھڑا ہو علی کی طرف منہ کر کے اذان دے دے۔ صحابہ نے کہا علی کی طرف منہ کیوں کروا رہا ہے؟ رسول کی بات ہے یا علی انت مثل الکعبہ، تو میری امت میں کعبے کی مثال ہے۔ کتنا بدبخت ہے وہ نمازی جس کی نماز تو ہے کعبہ ہے ہی نہیں۔ صحیح عباس کا خطبہ پڑھنے لگا ہوں، آپ کا حکم مولا عباس کا خطبہ پڑھنے لگا ہوں۔ عباس کعبہ کی چھت پہ منظر بھائی، کعبہ کی چھت پہ آ کے عباس کھڑے ہوئے۔ اب ذہنوں میں نقشہ بناؤ، بالکل نقشہ بناؤ، میں بات ختم کروں۔ کعبہ حاجی طواف، حاجیوں کا رش طواف کر رہا ہے، عباس کعبے کی چھت پہ ٹہل رہے ہیں، دور حسین کھڑے عباس کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر میں تھوڑا سا نقشہ بنا سکوں، حاجی کعبے کو دیکھ رہے تھے، کعبہ عباس کو دیکھ رہا تھا، عباس حسین کو دیکھ رہے تھے۔ حاجیوں کی نگاہیں تھی کعبے پہ، کعبے کی نگاہیں تھی عباس، عباس کی نگاہیں تھی حسین، جس کی جہاں عبادت ہو رہی تھی۔ سخی عباس کے چہرے پہ علی والا جلال آیا، آنکھوں میں حیدری تیور آئے۔ عباس نے کعبے کی چھت پہ پہلا جملہ کہا، کعبے کی دیواروں سے سنسناہٹ آئی، یوں ہو کا عالم ہو گیا، اتنی خاموشی ہو گئی کہ دل کی دھڑکنیں بندوں کو کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ عباس نے کعبے کی چھت پہ کہا الحمدللہ الذی صرف ھذا بیتہ بقدوم ابی۔ عباس نے 3 اشارے کیے، 3 اشارے سمجھو گے تو میں خطبہ پڑھوں ورنہ اسی پہ چھوڑ دوں گا، 3 اشارے سمجھنا۔ عباس نے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہوگا، تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے بابے کے قدموں کی وجہ سے عزت دیا۔ اشارے سمجھنا، تعریف الحمدللہ الذی، تعریف اس اللہ کی شرف ھذا بیت،
جس نے اس گھر کو اس کے بابے کے قدموں کی وجہ سے، یہ عباس کے اشارے نہیں تھے، 3 ولایتوں کا اعلان تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے بابے کے حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا، چہرے کی وجہ سے نہیں، ہاتھوں کی وجہ سے نہیں، قدموں کی وجہ سے عزت دی۔ سخی کا خطبہ نہ ہو میں گردن کٹواؤں گا۔ عباس کہتے ہیں من کان بیت الامس اصبح قبلتان، یہ صرف گھر تھا، اسے قبلہ ہم نے کیا ہے۔ یہ صرف اینٹوں کا گھر تھا، یہ صرف ایک عمارت تھی، یہ صرف ایک کمرہ تھا، اسے سجدے کے قابل ہم نے کیا ہے۔ میرے وقت کے دامن میں وسعت نہیں تھی، میں تفصیل پڑھتا، خطبے کی میں شرح کرتا، جتنی جلدی ہو سکتی تھی میں نے کیا ہے۔ جو غازی کے نوکر بیٹھے تمہیں عباس کی جلالت کا واسطہ، اگلی سطر سخی عباس کی سمجھنا، یہ کسی خطیب کا جملہ نہیں ہے، غازی کی زبان سے نکلا ہوا خطبہ ہے۔ عباس نے کہا تعریف اس اللہ کی جس نے اس کو اس کے بابے کے قدموں کی وجہ سے عزت دی، یہ صرف گھر تھا، اسے قبلہ ہم نے کیا ہے۔ یوں عباس نے زمین پہ پھرتے ہوئے حاجیوں کو دیکھا، طواف کرتے ہوئے حاجیوں کو دیکھے عباس کی آواز ہے ایھا الکافرۃ والفاجرہ، او کافرو او فاجرو، او کافرو او فاجرو۔ آؤ عباس سے پوچھے مولا کافر کنے کہہ رہا ہے؟ یہ تو بدن پہ احرام باندھ کے آئے ہیں، یہ تو اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں، ان کے تو چہرے پہ داڑھی ہے۔ عباس کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے اعلان کر کے جا رہا ہوں، جن کے مذہب سے حسین نکل جائے وہ کعبے میں بھی کافر ہو کے کھڑا۔ اے کافرو، اے فاجرو، اے کافرو، حاجیوں سے کہہ رہے ہیں، نمازیوں سے کہہ رہے ہیں، جن کے چہرے پہ داڑھی ہے انہیں کہہ رہے ہیں، او کافرو۔ عباس کہہ رہا ہے حاجیوں سے کافرو۔ وہ 2020 کے بندے نہیں تھے، اس دور کے مسلمان تھے، اور علی کا بیٹا کہہ رہا ہے کافرو، فاجرو۔ ذرا غازی کے بولنے کا انداز سمجھئے گا جی، لہجہ دیکھئے گا ذرا عباس کا۔ عباس کی آواز ہے کافرو، فاجرو، کافرو، فاجرو۔ غازی مجھے طاقت دے دے میں لفظ ان کے سینوں میں رکھ سکوں۔ عباس کی آواز ہے یو کافرو، فاجرو، من کانا ترید البیت الی طریق الحرم۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ تم کیا سمجھتے ہو؟ تم نے حسین کو حرم میں آنے سے روکا، تم نے حسین کو کعبے میں آنے سے روکا، تم کیا سمجھتے ہو؟ تمہاری وجہ سے حسین جا رہا ہے۔ اب میں جواب دینے لگا جو آپ نے حکم کیا تھا۔ اب آخر تم کیا سمجھتے ہو؟ حسین تمہاری وجہ سے جا رہا ہے۔ اگر وہ چاہے کعبہ اڑ کے حسین کے قدموں میں آ جائے، کعبہ اڑ کے حسین کے قدموں میں آ جائے۔ اتنا جملہ کہنا تھا، یا کعبے کی دیواروں نے ہلنا شروع کیا، ادھر کعبے کی دیواریں ہلنی شروع ہوئی۔ حسین نے ہلتا ہوا کعبہ دیکھا، حسین تیز قدموں سے چلے، حسین نے کعبے کی دیوار پہ ہاتھ رکھا، رک، تجھے بچانے تو میں جا رہا ہوں، تجھے بچانے تو میں جا رہا ہوں۔ کعبے کی دیواروں سے آواز آئی مولا عباس کو روک، اگر یہ بولتا رہا باپ نے ایک دیوار پھاڑی تھی، یہ 4 دیوار ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ تم کیا سمجھتے ہو؟ تم کیا سمجھتے ہو؟ تم کیا سمجھتے ہو؟ تم نے حسین کو حج پڑھنے سے روکا۔ اگر وہ چاہے یہ اڑ کے حسین کا طواف کرے۔ میں عباس پڑھ رہا ہوں جی، سخی عباس کا زبانی دیا خطبہ پڑھ رہا ہوں۔ مولا عباس دیکھ کے کہتے حاجیو تم حجر اسود کو چومنے آئے ہو؟ حجر اسود تو میرے مولا کے ہاتھوں کو چوم رہا ہے۔
بسم اللہ. تم کیا سمجھتے ہو تم نے حجر اسود کا بوسہ دیا؟ حجر اسود تو میرے حسین کے ہاتھوں کا بوسہ دے رہا ہے. حسین کعبہ کی حدود سے نہیں جا رہے، حسین دین الہیہ کے پرچم کو سر بلند کرنے کے لیے. ذمہ دار چہرے میرے سامنے بیٹھے ہیں. ریتلے علاقوں کے لوگ ادیب بڑے ہوتے ہیں. یہ میری اپنی ذاتی تحقیق ہے کہ ہمیشہ موتی ریت سے قریدا جاتا ہے. تم لوگوں کا ادب مشہور ہے. میں تمہاری نظر ایک جملہ کہنے لگا ہوں. منظر بھائی قاری القصائد ہیں، پوری دنیا میں ذکر حسین ابن علی کے نام سے پہچانے جاتے. حسین ابن علی کربلا کیوں جا رہے تھے؟ پورا محرم کسی سے سننا، جملہ نوکر کا ذہن میں رکھنا. آگے محرم آنے والا کسی ذاکر خطیب کو سننا، نوکر کا جملہ ذہن میں. حسین کربلا کیوں جا رہے تھے؟ برراہ سننا. اس سے پہلے سیدوں کے 4 قتل مدینے میں ہوئے، چاروں کے قاتل چھپ گئے. اتنا بڑا جگر چاہیے یہ باتیں ممبر پہ کرنے کے لیے. میں کیمرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کر رہا ہوں. قتل حسین کی وجہ اور حسین کے قاتل دینے لگا ہوں تمہیں. 4 قتل سیدوں کے مدینے میں ہوئے، چاروں کے قاتل چھپ گئے. رسول کا قتل مدینے میں ہوا، بیماری کی وجہ سے نہیں، زہر دے کے قتل کیا گیا. نبی تو بیمار ہو کے مرتا ہی نہیں. بیماری نقص ہے، نبی میں نقص ہوتا ہی نہیں. اس کی اتنی دلیلیں میں دے سکتا ہوں کہ 1 گھنٹہ دلیل دوں کہ نبی بیماری کی وجہ سے طبعی موت مرتے نہیں. موضوع میرا یہ نہیں ہے، لیکن مذہب جعفریہ میں نہیں، اہل سنت کا اجماع بھی ہے کہ نبی کو زہر دی گئی. زہر حجرے میں دی گئی، قاتل چھپ گیا. صحیح بخاری میں روایت، اب ممبر سے اب بھی کوئی بندہ اٹھے صحیح بخاری لے کے آئے، یہاں سے روایت نکالتا ہوں کہ آخری وقت میں رسول کو دوائی پلائی جا رہی تھی اور رسول ہاتھ سے روک رہے تھے. دوا میں شفا ہوتی، نبی کبھی روکتے ہی نہ. دوا کے بہانے سے زہر دیا گیا نبی کو. مدینہ عیسائیوں کا شہر نہیں تھا، مسلمانوں کی بستی تھی. آج بندے ہم پہ اعتراض کرتے رہے فلاں کی عزت کیوں نہیں کرتے. میں تمہیں بتاؤں کیوں نہیں کرتے. مدینہ مسلمانوں کی بستی تھی، کافروں کے گھر نہیں تھے وہاں پہ. مسلمانوں کی بستی میں مسلمانوں کے نبی کا قتل ہوا، قاتل چھپ گیا، آج تک چھپا ہوا ہے. دوسرا قتل، میں فضائل پڑھ رہا ہوں، فضائل. دوسرا قتل نبی کی بیٹی کا ہوا، بھرے مدینے میں ہوا، سفید دن میں ہوا، قاتل چھپ گیا. علی کو کوفے میں ایک کرائے کے قاتل کے ہاتھوں قتل کروایا گیا. کس نے بھیجا؟ تلوار کہاں سے خریدی گئی؟ زہر کس نے لے کے دیا تھا؟ کس کے گھر میں رکا تھا؟ لالچ کس نے دیا تھا؟ قاتل چھپ گیا. ابن ملجم کرائے کا قاتل تھا، پیچھے کون تھے؟ قاتل چھپ گیا. حسن مولا کو بیوی کے ذریعے سے زہر دیا گیا، کس نے بھیجی تھی؟ زہر کس ملک کا تھا؟ کہاں کس طرح بیوی کا پہنچا؟ کس لالچ میں دیا گیا؟ قاتل چھپ گیا. آج تک چھپے ہوئے ہیں 4 قتل سیدوں. نبی کا قتل، قاتل چھپا ہوا. بطول کا قتل، قاتل چھپا ہوا. علی کا قتل، قاتل چھپا ہوا. حسن کا قتل، قاتل چھپا ہوا. شام تک نوکر کو داد دو. یہ صرف میری خطابت نہیں ہے، میرے مذہب کا منشور ہے جو میں تمہارے سامنے پڑھنے لگا ہوں. 4 قتل سیدوں کے مدینے میں چھپ گئے تھے. حسین چاروں کے قاتل گھیر کے کربلا لے آیا. بولو جو حسین کے نوکر بیٹھے. سامنے 9 لاکھ حسین نے کھڑا کیا. ان میں نبی کے قاتل بھی تھے، ان میں بطول کے قاتل بھی تھے. حسین نے مسلمانوں کو ثابت کر دیا کہ اگر تم کل کو یہ کہو گے کہ بندہ کلمہ پڑھ کے نبی کا قتل کیسے کر سکتا ہے، ایسے کرتے ہیں. تم کل کو میری امت کو گمراہ کرو گے، کوئی بندہ نماز پڑھ کے
علی کا قتل کیسے کر سکتا ہے؟ ایسے کرتے ہیں۔ میرے مولا تو نے پچھلے قتل تو صاف کروا دیے، قاتل ہمیں پکڑا دیے، تو کیا یہ تو 9 لاکھ بندہ کھڑا ہے، ان 9 لاکھ کی نسلیں چلنی نہیں؟ کیا ان کے بیٹے نہیں تھے؟ کیا ان کی اولادیں نہیں ہوئی؟ کیا ان کی اولادیں نہیں ہوئی؟ تو آج 2020 میں کیسے پتا چلے کہ قاتلوں کے بچے کہاں ہیں؟ یا تو کوئی کتاب مجھے ایسی لا کے دو جس میں لکھا ہو کہ کربلا کے واقعہ کے بعد ایک عذاب آیا تھا اور 9 لاکھ بندہ مر گیا تھا۔ نہیں مرا، زندہ رہے، شادیاں، ان کی شادیاں، اولادوں کی شادیاں، ان کی اولاد کی شادیاں، اس کا مطلب ان کی نسلیں آج ہیں۔ پچھلے قاتل حسین تو نے پکڑا دیے، اگلے ہم نوکروں کو پکڑا کے اگلے ہم کیسے پکڑیں گے؟ ہمارے درمیان تیرے قاتلوں کے بچے رہتے ہو، ہمیں کیسے پتا چلے یہ تیرے قاتلوں کے بچے؟ حسین کا چل یہ بھی احسان میں تم پہ کر دیتا ہوں۔ حسین 10 محرم عصر کے وقت 9 لاکھ کے سامنے کھڑے ہو کے کہا کہ تم نے مجھے محمد کی پشت پہ دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا دیکھا ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ میں محمد کا نواسا ہوں؟ کہنے کے جانتے ہیں۔ کیا تم جانتے ہو کہ میرے گھر میں وحی آئی تھی؟ کہنے کے جانتے ہیں۔ کیا تم جانتے ہو کہ ہم نبوت کے گھر والے ہیں؟ کہنے کے جانتے ہیں۔ کیا تم جانتے ہو کہ میں جنت کا سردار ہوں؟ کہنے کے جانتے ہیں۔ حسین کا اتنا کچھ جاننے کے باوجود پھر بھی تلواریں لے کے مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہو؟ 9 لاکھ سے واضح لے تو سے ابھی تیرے باپ علی کی دشمنی میں آئے ہیں، تیرے باپ علی کی دشمنی میں آئے ہیں، تیرے باپ علی کی دشمنی میں آئے ہیں۔ حسین کا لوگ قیامت تک کلیہ دیکھ لو، جہاں میرے بابے کی ولایت کا دشمن ہو سمجھ لینا میرے قاتل کا بچہ ہے۔ حسین کے قاتل کی پہچان لا الہ نہیں ہے، حسین کے قاتل کی پہچان محمد رسول اللہ نہیں ہے، حسین کے قاتل کی پہچان علی الولی۔ لوگ حج کے لیے آ رہے تھے اور بہنیں لے کے حدود حرم سے جا رہے تھے، رو رو کے کہہ رہا تھا اللہ کا گھر گواہ رہنا، تیرے بھرے گھر سے بہنیں لے کے جا رہا ہوں۔ بس حصے کی حاضری ہو گئی، اسے غنیمت سمجھئے گا، حاضری ہو گئی، آپ کے چہروں کی زیارت ہو گئی۔ مردوں کی لڑائی مردوں میں ختم ہو جاتی، آج ہم گلیوں میں نہ آتے، رو اس لیے لے گئے ہیں بدلے علی کے، علی کی بیٹیوں سے لے گئے، زہرا کے بدلے زہرا کی بیٹیوں سے لے گئے۔ حسین حدود حرم سے نکل کھڑے ہوئے، کعبہ رو رہا تھا، صفا اور مروہ سے چیخوں کی آوازیں آ رہی تھی، مقام ابراہیم تڑپ رہا تھا، کعبہ آج بھی اداس ہے۔ جو حاجی بیٹھے ہو گواہی دینا، آج بھی خانہ کعبہ میں جاؤ، کعبے کے صحن میں اداسی ہے، ایسے لگتا ہے کہ یہاں سے کوئی مسافر روتا ہوا گزر گیا ہے، یہاں سے کوئی مسافر چیخے مارتا ہوا گزر گیا ہے۔ حسین کا مکہ کی حدود سے نکلنا تھا، پہلی منزل آئی ہے، یا حسین کے صبر کا پہلا امتحان آیا۔ 2 منٹ بعد میں ممبر چھوڑنے لگا ہوں، پہلا امتحان حسین کے صبر کا آیا۔ ادھر حسین مکہ سے نکلے، مکہ کے بعد پہلی منزل آئی، حسین نے چلتے چلتے منہ آسمان کی طرف کر کے کہا قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کہنے کے بعد حسین کی آوازیں عباس، جی مولا، عباس قافلہ روک۔ عباس نے قافلہ روک دیا، حسین پہاڑیوں کے پیچھے چلے گئے۔ کافی دیر عالیہ نے صبر کیا، روک کے کہہ دیا مفزا، جی شہزادی، عباس کو بلا۔ عباس عالیہ کے محمل کے قریب آیا، عالیہ کی آواز آئی حسین کہاں ہے؟ بی بی مجھے کہا ہے قافلہ روک، اور خود پہاڑ کے پیچھے گئے۔ فرمایا پتہ کر میرے حسین کو خیر ہے؟ عباس حسین کے پیچھے چلے، دیکھا دور مٹی پہ بیٹھ کے رو رہا تھا۔ عباس کو آتے دیکھا، جلدی سے حسین نے امامہ سر پہ رکھا۔ عباس نے دونوں ہاتھ حسین کے قدموں پہ رکھا، تجھے تیری ماں کا واسطہ بتا جنگل میں رلایا کس نے؟ مولا مجھے بتا جنگل میں تیرے رونے کی وجہ کیا بنی؟ اتنا جملہ کہنا تھا، حسین کی آواز آئی، حسین کی آواز آئی عباس اٹھ، قافلہ لے کے چلیں۔
अब्बास रो के कहते मौला हुक्म है तेरा, मैं काफिला लेके चलता हूँ। मौला आपको बुलाया है अली की बेटी ने, आप जाएंगे महमल के करीब, अली की बेटी देखेगी तेरी आंखों में आंसू। अगर उसने मुझसे पूछ लिया तू भी जिंदा था, हुसैन भी रोता रहा, मौला मैं अली की बेटी को जवाब क्या दूंगा? हुसैन रो के कहते गाजी सबर, गाजी मैं बाबे के जलाल का वारस हूँ, तू बाबे के सबर का वारस है। अब्बास मैं तुम्हें इसलिए नहीं बता रहा तू सबर कर लेगा, सबर करने का नाम माना था। गाजी ने अमामा जमीन पे फेंका, रो के कहा मुझे सिर्फ इतना बता मैंने सबर करने कितने हैं। 19 रमजान मेरे बाबे के सर पे जरब लगी, मैं मिन्नतें करके कहता रहा मुझे मेरी तलवार दे, तूने कहा अब्बास सबर, मैं चुप कर गया। 28 सफर मेरे मरे के जनाजे पे तीर लगते रहे, मैं रो के कहता रहा मुझे मेरी तलवार दे, तूने कहा सबर, मैं चुप कर गया। 26 रजब वलीद के दरबार में तेरे सर का नाम लिया गया, मैंने नियाम से तलवार खींची, तूने मेरी कलाई पे हाथ रखा, गाजी हौसला, मैंने सबर कर लिया। 28 रजब को तूने माँ की शक्ल वाली बेटी रोती हुई ऊंट से नीचे उतारी, मैं तेरी मिन्नतें करके कहता रहा एक तलवार मुझे दे दे, एक मोहम्मद हनफिया को दे, एक अपने अकबर को दे, एक मुस्लिम को दे। अली की बेटियां लेके मदीने बैठा रहे, अगर शाम से पहले कूफे के दरवाजे पे तेरा अलम ना लगाऊं, मुझे अली का लाल ना कहना। तूने कहा अब्बास हम गरीब हैं, मौला मैं चुप कर गया, मुझे बता मैंने सबर करने कितने हैं। हुसैन ने अब्बास को सीने से लगाया, आवाज आई अब मेरी 2 उंगलियों के दरमियान देख। अब्बास ने 2 उंगलियों के दरमियान देखा, अब्बास रो कहता मौला कि दारुल अमारा की छत है, कोई गरीब मुसाफिर है, उसके हाथों में रस्सियां हैं, उसके पांव में भेड़ियां हैं, मौला उसका अबरू कटा हुआ है। हुसैन की आवाज आई पहचान ये कौन है? अब्बास रो के कहता है मौला कहीं मेरी रुकैया तो नहीं उजड़ गई। आवाज आई पहचान ये मेरा मुस्लिम है, मुस्लिम का नाम आना था। अब्बास ने तलवार रेत पे फेंकी, रोकेगा तुझे तेरी माँ का वास्ता, एक बार मुझे कूफे पहुंचा। हुसैन रोके दे करेगा क्या? रोके दे जनाजा कौन उठाएगा, मैयत कौन दफनाएगा? हुसैन की आवाज आई अब जरा जमीन पे देख। अब्बास की आवाज आई उंगलियां हटा ले। एक काले बुर्के वाली बीबी दारुल अमारा के नीचे रो रो के कह रही है आओ मेरे गरीब का वकील बेटा, आओ मेरा करबला का पहला शहीद।